بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یوکرین کی کابل میں طیارہ پکڑے جانے کی تردید۔ احمد مسعود طالبان کے سامنے کسی بھی وقت ہتھیار ڈال دیں گے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ امریکی صدر نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل مشکل اور دردناک ہونے والا ہے، تیار رہیں۔ امریکہ اور اتحادی انخلاء کی تاریخ کے بعد افغانستان میں رہے تو رزلٹ بھگتنا ہوں گے، طالبان۔ امر اللہ صالح کی پنجشیر میں چیخو پکار۔ افغان شہری اپنا ملک ہرگز نہ چھوڑیں، غیر ملکی آپ کا خیال ہرگز نہیں رکھیں گے، طالبان۔ مراقبہ بجلی کی تیزی سے دماغ کو تیز کر سکتا ہے، ایک تحقیق۔ پاؤں پر گولیاں چلانے کی سعودی عرب طائف کی ایک عجیب و غریب رسم۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ یوکرین نے کابل میں مبینہ طور پر پکڑے گئے یوکرانی طیارے کی پکڑے جانے کی تردید کی ہے۔ یوکرین کے طیارے کو کابل یا کہیں اور نہیں پکڑا گیا ہے۔ تمام طیارے جو یوکرین نے افغانستان سے نکالنے کے لیے استعمال کیے تھے بحفاظت یوکرین واپس آ چکے ہیں۔ انخلاء کی 3 پروازیں تھیں جن میں 256 افراد سوار تھے۔ وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کے نائب وزیر خارجہ سے جو بیان منسوب کیا گیا تھا اس میں وہ کابل میں پھنسے یوکرائنی عوام کو نکالنے کی کوششوں میں درپیش بے مثال مشکلات کا ذکر کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمجھنا چاہیے کہ ہوائی اڈے پر افراتفری کی صورتحال ہے اور بہت سے لوگ ملک چھوڑنے کے لیے دستیاب ہر موقع کی جانب لپک رہے ہیں۔ یاد رہے دوستوں کہ روسی خبر رساں ایجنسی تاس کے مطابق یوکرین کے ڈپٹی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہمارا طیارہ نامعلوم افراد نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ عملی طور پر ہمارے طیارے کو ہم سے چوری کر لیا گیا ہے۔ نامعلوم مسافروں کو ایک گروہ کے ساتھ ہمارے طیارے کو ایران لے جایا گیا ہے۔ یوکرین کے ڈپٹی وزیر خارجہ کے مطابق طیارے کو لے جانے والے مسلح تھے۔ طیارے کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس کے بارے میں ڈپٹی وزیر خارجہ نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ وادی پنجشیر کے کمانڈر احمد مسعود طالبان کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی تیاری کرنے لگے ہیں۔ طالبان مخالف کے گڑھ وادی پنجشیر میں پہلی مرتبہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے تیزی سے پیش قدمی کر رہے ہیں، جبکہ احمد مسعود عالمی برادری کی حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اس لیے وہ ہتھیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ احمد مسعود کے سینئر مشیر نے اخبار کو بتایا ہے کہ وسائل اور عالمی حمایت کی کمی کے باعث وادی پنجشیر میں احمد مسعود کے سینکڑوں جنگجو طالبان سے جنگ بندی پر مائل ہیں۔ احمد مسعود کے مشیر نے اخبار کو بتایا کہ پنجشیر طالبان سے نہیں لڑ سکتا، یہ 1980 کی دہائی نہیں ہے۔ اس وقت طالبان کی فورسز ملک بھر میں غالب آ چکی ہیں۔ دوسری جانب طالبان قیادت کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی جنگ کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن تیاری مکمل کر لی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لڑائی کی بجائے مذاکرات سے وادی پنجشیر کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اس سے پہلے وادی پنجشیر کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں طالبان وادی پنجشیر کی جانب روانہ کر دیے گئے تھے، جبکہ طالبان نے احمد مسعود کو وادی پنجشیر حوالے کرنے کے لیے چند گھنٹوں کی مہلت دی ہے۔ احمد مسعود کا کہنا تھا کہ سوویت یونین کا مقابلہ کیا اور طالبان کا مقابلہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر طالبان مذاکرات سے انکار کرتے ہیں تو لڑائی ناگزیر ہے۔ دوستو یاد رہے کہ جغرافیہ اور محل وقوع کے اعتبار سے پورا افغانستان ایک مشکل جگہ ہے، لیکن پنجشیر پورے ملک کا ایک پیچیدہ صوبہ ہے جہاں سڑکوں کا نظام نہ ہونے کے برابر اور پورا خطہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے۔ وادی پنجشیر کو اس کا محل وقوع دفاعی اعتبار سے مضبوط بناتا ہے۔ وادی تک رسائی صرف دریائے پنجشیر کے ساتھ ایک تنگ راستے سے ممکن ہے۔ وادی مشہور ہندو کش پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ہے
جبکہ دریائے پنجشیر افغانستان کے اہم دریاؤں میں سے ایک ہے۔ پنجشیر اوسطاً سطح سمندر سے 2200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ اس کے بعض مقامات سطح سمندر سے 6000 میٹر کی بلندی پر بھی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کا گروپ G7 طالبان کو تسلیم کرنے یا ان پر پابندیوں کے حوالے سے متفقہ لاہ عمل اپنائے گا۔ ایک یورپی سفارتکار نے کہا ہے کہ G7 کے رہنما طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے مشورہ کریں گے۔ امریکی انخلاء کے اعلان کے بعد طالبان کے تیزی سے ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد غیر ملکی حکومتیں اپنے شہریوں اور اتحادیوں کو افغانستان سے نکال رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ امریکہ، برطانیہ، اٹلی، فرانس، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کے رہنما متفقہ طور پر طالبان کو تسلیم کر لیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم ایک واضح پلان تیار کرنے کا عمل شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سب نئے افغان حکومت کے ساتھ ایک متفقہ اور متحد طریقے سے نمٹ سکیں۔ خود مختار ریاستوں کی جانب سے حکومت کو تسلیم کرنا ایک سیاسی عمل ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے دستخط شدہ معاہدے میں یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ امریکہ کسی گروپ کو بطور ریاست تسلیم نہیں کرے گا۔ نیٹو کے ایک سفارتکار نے بتایا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کا عمل جنگی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ ڈیموکریٹک امریکی نمائندے اور ایوان نمائندگان کی انٹیلی جنس کمیٹی کے سربراہ نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا خیال نہیں کہ باقی 8 دنوں میں انخلاء کا عمل مکمل ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں ان امریکیوں کی تعداد کے پیش نظر جن کو نکالنے کی ضرورت ہے یہ بہت مشکل ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو خبردار کیا تھا کہ انخلاء کا عمل مشکل اور دردناک ہونے والا ہے اور بہت کچھ توقع کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ طالبان نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو اگلے ہفتے سے آگے بڑھا دیا تو اس کے رزلٹ بھگتنا ہوں گے۔ اگر امریکہ یا برطانیہ انخلاء جاری رکھنے کے لیے اضافی وقت مانگتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ہے یا پھر اس کے رزلٹ ہوں گے۔ انخلاء کی تاریخ میں توسیع نہیں کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ نے کہا ہے کہ امریکہ پر G7 اجلاس میں افغانستان سے مغربی شہریوں اور افغان ساتھیوں کے انخلاء کی تاریخ میں توسیع پر زور دیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ 31 اگست افغانستان سے انخلاء مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ امید ہے کہ ہمیں اس میں توسیع نہیں کرنی پڑے گی۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ کابل سے ہزاروں افراد کا انخلاء مشکل اور تکلیف دہ ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ تخریب کار صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ ابھی ایک خطرناک کھیل اور آپریشن ہے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر کے محاصرے کے بعد افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح کا کہنا ہے کہ طالبان اندر اب بھی خوراک اور ایندھن کو آنے نہیں دے رہے۔ طالبان نے کہا تھا کہ پنجشیر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ معاملے کا حل مذاکرات کے ذریعے چاہتے ہیں۔ نائب صدر امراللہ صالح کے ٹویٹ کے مطابق انسانی بحران کی صورتحال تشویشناک ہے۔ ہزاروں خواتین اور بچے پہاڑوں کی جانب نکل چکے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں سے طالبان بچوں اور بوڑھوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ارد گرد گھومنے پھرنے اور گھر گھر تلاشی کے لیے بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغان شہری اپنا ملک نہ چھوڑیں۔ انہوں نے کابل ایئرپورٹ پر باہر جانے کے انتظار میں جمع لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افغان شہری اپنا ملک نہ چھوڑیں۔ ان کا کہنا تھا کہ باہر جانے والوں کی جانیں خطرے میں ہوں گی، غیر ملکی آپ کا خیال ہرگز نہیں رکھیں گے۔ دماغی قوت اور سکون کے لیے مراقبے کو ہزاروں برس استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب ایک تحقیق سے انکشاف ہوا ہے کہ روزانہ تھوڑے وقت کا مراقبہ صرف 8 ہفتوں میں اپنا اثر دکھاتا ہے اور دماغی سرکٹ تبدیل ہونے سے اس کے فوری فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسان سینکڑوں برس سے مراقبے سے مستفید ہوتا رہا ہے۔
مسلسل مراقبہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس سے دماغ میں خیالات کا شور کم ہوتا ہے اور نفسیاتی سکون ملتا ہے، لیکن اب تک اس کے سائنسی ثبوت خال خال ہی ملتے تھے۔ لیکن اب ماہرین نے رضاکاروں پر اس کے تجربات کیے ہیں اور چند ہفتوں میں سروے میں شامل رضاکاروں کے دماغی سرکٹ میں تبدیلی دیکھی گئی، اور انہوں نے اس کا بہتری کا اعتراف بھی کیا ہے۔ اس تحقیق میں شامل کمپیوٹر سائنسز کے لیکچرار جارج خود ایک عرصے سے مراقبہ کرتے رہے ہیں اور ان کے پاس اس کے کئی سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں۔ انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی پروفیسر وائی ینگ وائی کے ساتھ مل کر یہ تحقیقات کی ہیں، جو ایک عرصے سے MRI اور دیگر دماغی سکین سے الزائمر سمیت کئی دماغی امراض پر تحقیقات کر رہی ہیں۔ ان دونوں نے مل کر نوجوان طلباء اور طالبات پر مراقبے کے اثرات پر سنجیدہ تحقیق کا پروگرام شروع کیا تھا۔ پروفیسر جارج نے پہلے تمام شرکاء کو مراقبہ سکھایا اور ان سے کہا کہ وہ ہفتے میں 5 مرتبہ روزانہ 10 سے 15 منٹ روزانہ مراقبہ کریں۔ تمام شرکاء کے دماغی سکین یونیورسٹی کے جدید مرکز میں انجام دیے گئے۔ اس میں یونیورسٹی کے بہترین طالب علم شامل کیے گئے تھے جو اساتذہ کے حکم پر عمل کرتے تھے اور اس کام کو ختم کرنے میں دلچسپی بھی رکھتے تھے۔ پروفیسر جارج نے بتایا کہ اس تحقیق کے رزلٹ جنرل سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہوئے ہیں۔ اس سے ایک اہم انکشاف یہ ہوا ہے کہ مراقبے سے مختلف دماغی کیفیات اور اس کے درمیان سوئچنگ آسان ہو جاتی ہے۔ ان میں سے 2 دماغی کیفیات بہت ہی اہم ہیں، جن میں سے ایک ڈیفالٹ موڈ میں ہے، جس میں دماغ جاگتے ہوئے آرام کی کیفیت میں رہتا ہے، یا پھر وہ خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ دوسرا اٹینشن نیٹ ورک ہے، جس میں دماغ کی توجہ ایک ہی طرف ہوتی ہے۔ جن افراد نے مسلسل 2 ماہ کا مراقبہ کیا، ان کے دماغ میں ایسی لچک پیدا ہوئی کہ وہ دماغ کے دونوں کیفیات کو بہت تیزی سے بدل سکتے تھے، اور یہ صلاحیت ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتی ہے، یعنی مراقبہ بھٹکے ہوئے ذہن کو فوری طور پر توجہ اور ارتکاز کی جانب لے جاتا ہے۔ اس صلاحیت کے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کی کہاوت تو آپ نے ضرور سنی ہوگی، لیکن پاؤں پر گولی چلانا، اور وہ بھی ایک رسم کے طور پر، کافی حیران کن سنائی دیتا ہے۔ پاؤں پر گولی چلانا سعودیہ کے مشہور قبیلے طائف کی ایک قدیم رسم ہے جسے تعشیر کہا جاتا ہے۔ تعشیر سعودیوں کی صدیوں پرانی روایت ہے جو سینکڑوں سال قبل جنگی رقص کے طور پر کی جاتی تھی۔ اس رقص میں بندوقیں اٹھا کر فضا میں اچھلتے ہوئے اپنے پیروں کی جانب گولی چلانی ہوتی ہے، جس سے ان کے پیروں کے نیچے شعلہ بلند ہوتا ہے، اور یہ بہادری اور لڑائی میں جیت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اس رقص کو پیش کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے پیروں کو اوپر کر لیا جائے۔ یہی مہارت اس رقص کا کمال ہے۔ صدیوں قبل اس رقص کا مقصد دشمن کو ڈرانا اور اپنی بہادری کا اظہار کرنا تھا، البتہ اب اسے ہر خوشی کے موقع پر پیش کیا جاتا ہے۔ نئے لوگوں کو یہ رقص سکھاتے ہوئے بندوق میں اس وقت تک گولیاں بھر کر نہیں دی جاتی جب تک وہ مکمل ماہر نہ ہو جائے۔ لوگ اپنے بچوں کو یہ رقص سکھاتے ہیں تاکہ ان کے بچے بھی مستقبل میں اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ان کی یہ وراثت زندہ رہے۔ آس پاس کے لوگ، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اس رقص سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔